یہ کتاب اور یہ افسانہ اتنے سال پہلے ہی لکھا گیا جتنے سال پہلے پاکستان کا قیام معرض وجود میں آیا، اور یہ کتاب آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ نظر آتی ہے جتنی یہ 74 سال پہلے تھی۔ بظاہر ہم لوگوں نے بہت ترقی کر لی ہے، بڑے بڑے شہر آباد کر لی ہیں، لیکن ہمارے مسائل آج بھی وہی ہیں جو کہ 7 دہائیوں پہلے تھے۔ لوگ بدل گئے ہیں، شاید وقت بدل گیا ہے، حالات اور چہرے بدل گئے ہیں، لیکن ہمارے مسائل کی نوعیت جو ہے وہ آج بھی وہی ہے جو 74 سال پہلے تھی۔ قدرت اللہ شہاب کا یہ افسانہ ہے یا خدا، جس کا آج میں اس ویڈیو میں ریویو پیش کر رہا ہوں۔ شہاب صاحب کے بارے میں پچھلی بہت سی ویڈیوز میں بڑی تفصیلی بات ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اگر میں اختصار کے ساتھ ان کا تعارف کرواتا چلوں تو وہ ایک بہت بڑے نامی گرامی بیوروکریٹ تھے۔ گورنر جنرل غلام احمد اور اسکندر مرزا اور پریزیڈنٹ ایوب خان کے انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ کام کیا، ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر فرائض سر انجام دیے، یونیسکو میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ تو ایک بہت ہی نامی گرامی بیوروکریٹ تھے، لیکن اس سے وہ کہیں بڑے مصنف تھے اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے انسان تھے۔ اگر اس افسانے یا خدا کی بات کی جائے تو قدرت اللہ شہاب نے یہ افسانہ 1947 کے بٹوارے کے فوراً بعد لکھا، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کی کہانی اور اس میں پیش کیے جانے والے تمام کردار جو ہیں وہ ان کی آنکھوں دیکھے بھالے ہیں، اور یہ تمام واقعات انہوں نے اس وقت دیکھے جب وہ لاہور میں واغہ بارڈر پر اپنے چچا زاد بھائی نعمت اللہ شہاب کو لینے کے لیے کئی روز انتظار کرتے رہے، اور بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ اپنے واقعات شیئر کیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ اس پورے سفر میں پیش آیا، جو حالات بنے اور ان کے ساتھ کیا سلوک لوگوں نے روا رکھا۔ یہ افسانہ جو ہے وہ محض 75 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کو شہاب صاحب نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ کہلاتا ہے رب المشرقین، اور پھر رب المغربین اور رب العالمین۔ اگر اس کتاب کی کہانی کی بات کی جائے مختصراً، اگر میں اس کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تو دلشاد نامی ایک عورت ہے جس کی یہ کہانی ہے۔ دلشاد کا والد ہے ملا علی بخش، جسے چمکور کے گاؤں کی ایک مسجد میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی مسجد کے صحن میں اسی مسجد کے ممبر کے سامنے دلشاد کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ لوگ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وحشت بھرا سلوک اس کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ چمکور سے اس کو امبالہ منتقل کر دیا جاتا ہے، اور امبالہ سے وہ ایک ٹرین پر بیٹھ کے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتی ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور کن حالات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یقینی طور پر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں سے وہ لاہور کے مہاجر کیمپ میں چلی جاتی ہے، اور مہاجر کیمپ میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے اور ان کی جو بے بسی ہے، اس کو شہاب صاحب نے انتہائی دل خراش انداز میں اپنی اس افسانے میں اور کہانی میں سمویا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ بڑے امیر لوگ، مخیر حضرات لوگ صدقہ خیرات کرنے کے لیے بڑی گاڑیوں میں تشریف لاتے تھے، لیکن در اصل اور در حقیقت ان کے مقاصد کیا تھے اور ان کے عزائم کیا تھے، وہ انہوں نے یہاں پہ بیان کیے ہیں۔ اور اس کے بعد دلشاد جو ہے وہ کراچی کے ریفیوجی کیمپ میں منتقل کر دی جاتی ہے، اور اس کی بقیہ زندگی جو ہے وہ تقریباً انہی حالات میں گزرتی ہے جو آزادی سے پہلے چمکور میں اس کے ساتھ حالات پیش آتے تھے، یعنی کہ اپنی روز مرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے اپنی عزت بیچنی پڑتی ہے، اور اپنی عزت وہ داؤ پہ لگانا اس کو پڑتی ہے۔ شہاب صاحب نے اس کتاب کے آغاز میں کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں جو کہ اس کہانی کو مزید آپ کے سامنے واضح کرتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لارنس روڈ کے ایک بنگلے میں رہتا تھا۔ رات بھر اس کی روشنیاں جلتی رہیں، اور رات بھر میں بیٹھا یہ کہانی لکھتا رہا۔ نعمت اللہ کی کہانی، اپنے گاؤں چمکور کی کہانی، اپنے گاؤں کے ملا علی بخش کی بیٹی دلشاد کی کہانی، کیمپوں کا حال جو میں نے لکھا ہے لاہور میں دیکھا، مہاجر بہنوں کا شکار کرنے والے بہت سے بھائی جن کے چہرے یا خدا میں نظر آئیں گے، مولوی، خدام خلق، قوم کے لیڈر اور سیاستداں سبھی اصلی کردار ہیں۔ میں نے ان کے نام نہیں لکھے، ان میں ایک صاحب کو تو خدا نے وزیر مملکت بھی بنایا۔ خدا جسے چاہے جو عزت دے دے، اس کی مصلحتیں وہی جانے۔ اس کہانی کا انجام بھی میرے ذہن نے نہیں سوچا، اسے میری گنہگار آنکھوں نے کراچی کے عیدگاہ میدان میں دیکھا جہاں بے خانمانوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ یہیں دلشاد یا اس نام کی عورتیں مجھے پکوڑے تلتی بیچتی نظر آئیں۔ ساتھ ولی سے کہا، بہن ذرا میرے بچے کا دھیان رکھنا، میں بیسن لے آؤں، اور کسی کے ساتھ بیسن لینے چل دی۔
یہ پکوڑے برسوں تلے جاتے رہے اور بکتے رہے، شاید اب بھی ان میں سے باقی ہوں۔ یہ بچے اب 13-14 برس کے ہونہار کلی، مزدور یا بھک منگے اس ارض موعود کے شہریوں میں شامل ہیں۔ 1947 ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کتاب کے آخری حصے میں شہاب صاحب نے ہمارے معاشرے کے بہت سے ڈائلیماز کو، بہت سے مسائل کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ایک زمانے میں پنجاب اور سندھ کے درمیان جو ایک سرد مہری نظر آتی تھی، اس کے علاوہ مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ایک عمومی رویہ تھا، اور ہمارے ہاں کی جو ایک سو کالڈ ایلیٹ کلاس ہے اس کا نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے، اس کو بھی شہاب صاحب اپنے اس افسانے میں اس پہ بات کرتے ہوئے اور اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ افسانہ یا خدا یقینی طور پر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کہانی کو پیش کیا ہے، بہت ہی جکڑ بند قسم کی یہ کہانی ہے جسے آپ محض 1-1.5 گھنٹے کے اندر بڑے آرام سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک آئینے کے طور پہ کام کرتی ہے، اور اس ماضی کے آئینے کو دیکھ کے ہم اپنے آج کو اور اپنے آنے والے مستقبل کو بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں، اور تاریخ کے طالب علم کے طور پہ اس بات کا جواب تلاش کرنا کہ یہ تمام واقعات تاریخ میں کیوں پیش آئے، ان کے کیا عوامل تھے، ان کے کیا محرکات تھے، اور کیوں ہم ان چیزوں کا سد باب نہیں کر سکے۔ کیونکہ اگر ہم اس کیوں کا جواب ماضی میں تلاش کر لیں گے تو ہمیں آج ان مسائل پہ قابو پانے میں اور مستقبل کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ افسانہ آپ کو پسند آئے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔